اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ استصحاب حال حجت ملزمہ ہے. حجت اس استصحاب حال کی وجہ سے خصم پر مقابل پر الزام قائم کیا جا سکتا ہے استصحاب حال کی بنیاد پر. لہذا ان کے نزدیک حجت ملزمہ بھی ہے اور دافعہ بھی ہے. مصنف کہتے ہیں جبکہ ہمارے نزدیک یہ استصحاب حال یہ حجت ملزمہ نہیں ہے لیکن حجت دافعہ ہے. حجت دافعہ ہے. خصم کے الزام کو خصم پر الزام قائم کرنے کے لیے اس کے الزام کو دور کرنے کے لیے تو دلیل ہے لیکن اس پر الزام قائم کرنے کے لیے دلیل نہیں ہے. شارح کہتے ہیں اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہو جائے گا اس مسئلے میں کہ اگر دو شریک ہوں کسی گھر میں، گھر کے اندر دو شریک ہوں، آدھا گھر ایک کا ہے آدھا گھر دوسرے کا ہے، پھر ایک شریک اپنا گھر بیچ دے تو دوسرے شریک کو حق شفا حاصل ہے. تو ایک شریک جب اپنا حصہ بیچ دے تو دوسرا شریک اس کے حصے پر حق شفا کا مقدمہ دائر کرے، حق شفا طلب کر لے مشتری سے اور کہے کہ اس پر تو مجھے شفا ہے اس لیے کہ میں اس مبیع میں شریک ہوں. وہ جو مشتری ہے، مشتری اگر اس شفیع سے اس کے قبضے میں جو حصہ موجود ہے آدھا گھر، اگر اس پر بینہ طلب کر لے اور یہ بینہ نہ لائے، دیکھو مشتری نے کہا اس شفیع سے کہ تیرے پاس جو آدھا گھر موجود ہے اس کی بنیاد پر تم شفا کا دعویٰ کر رہے ہو، تیرے پاس جو آدھا گھر موجود ہے اس پر بینہ لاؤ کہ یہ جو آدھا حصہ آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ کا اپنا ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ جو آدھا حصہ گھر آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ کا ہے؟ یہ تو آپ کے پاس عاریت پر ہے یا یہ تو آپ کے پاس اجارے پر ہے. ملکیت پر اگر آپ کی ملکیت ہے تو اس پر بینہ لاؤ. اگر یہ شفیع اگر اس پر بینہ پیش کر لے تو پھر اس کے لیے حق شفا ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر یہ اس پر بینہ قائم نہ کر سکے اور یہ کہے کہ چونکہ پہلے بھی یہ میرے پاس تھا اب بھی میرے پاس ہے اس لیے یہ میرا ہی ہے، چونکہ پہلے میرے قبضے میں تھا، شروع سے میرے قبضے میں آ رہا ہے اور اب بھی میرے قبضے میں ہے اس لیے یہ میری ملکیت ہے، عاریت نہیں ہے. تو یہ شروع پہلے سے میرے پاس ہے اور اب بھی میرے پاس ہے، پہلے بھی میرے قبضے میں تھا اب بھی میرے قبضے میں ہے، یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ تو استصحاب حال ہے. لہذا یہ بینہ پیش نہ کر سکا. جب اس نے بینہ پیش نہیں کیا تو اب پھر مدعا علیہ سے کہا جائے گا کیونکہ یہ اپنے حق کا مدعی ہے، تو پھر شفیع سے وہ مشتری سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ، کیونکہ یہ بینہ نہ لا سکا، تم قسم کھاؤ کہ یہ حق، یہ زمین اس کی نہیں ہے، عاریت پر ہے یا اجارے پر ہے. اگر مشتری قسم کھائے تو پھر قول مشتری کا معتبر ہوگا، شفیع کا قول معتبر نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ استصحاب حال کے علاوہ کوئی بینہ پیش کرے تو پھر قول کس کا معتبر ہوگا؟ پھر شفیع کا قول معتبر ہوگا. جب اس کا حق ثابت ہو جائے گا اپنے عہدے میں، اپنے حصے میں، تو پھر جو دوسرا شریک اس کا حق بیچ رہا ہے اپنا حق، یہ اس میں شفیع بن جائے گا، لہذا پھر اس کے لیے حق شفا ثابت ہوگا. لیکن اگر یہ بینہ پیش نہ کر سکے اور صرف استصحاب حال کو دلیل بنا کر چونکہ پہلے میرے پاس تھا اب بھی میرے ہی پاس ہے اس لیے میرا ہی ہے، پہلا میرا قبضے میں تھا اب بھی میرے قبضے میں ہے، تو یہ تو استصحاب حال ہے. اس لیے استصحاب حال کوئی بینہ اور دلیل نہیں. جب دلیل نہیں ہے تو اس سے خصم پر الزام قائم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے شفیع کا قول معتبر نہ ہوگا بلکہ مشترک کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہوگا. اس لیے حق شفا ساقط ہو جائے گی. حق شفا کیا ہو جائے گی؟ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ان کے نزدیک تو یہ حجت ہے، جب حجت ملزمہ بھی ہے اور دافعہ بھی ہے، لہذا ان کے نزدیک اس سے یہ بینہ ہے اور اس کا حق شفا ثابت ہوگا. اور
زمین اسی کی ہوگی اور شفع بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ شارح کہتے ہیں مصنف نے مسئلے کی وضع اس لیے اس صورت پر رکھی ہے کہ تاکہ اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہو جائے، کیونکہ یہ مبیع میں دو شریک ہے، اس میں اس مسئلے کو ذکر کیا اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ شفیع جوار کے لیے، پڑوس کے لیے حق شفع کے قائل نہیں ہے، اس لیے مصنف وہ پڑوسی والے حق شفع کے مسئلے کو ذکر نہیں کیا، انہوں نے وہ اس مطابق مسئلہ نہیں لائے، بلکہ مبیع میں شریک ہونے کے لیے مسئلے کو ذکر کیا، حق شفع کے ثابت ہونے اور نہ ہونے کے لیے۔ شارح کہتے ہیں چونکہ ہمارے نزدیک یہ حجت نہیں ہے، حجت ملزمہ نہیں ہے، البتہ دافعہ ہے، اس لیے شارح کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مفقود جو ہے، مفقود اپنے مال کے حق میں زندہ ہے اور دوسروں کے مال کے حق میں مردہ ہے، دوسروں کے مال کے حق میں مردہ ہے، اپنے مال کے حق میں یہ زندہ ہے۔ لہذا اگر مفقود آدمی اس کے ورثاء اس کے مال کے تقسیم کا دعویٰ کر لے، مطالبہ کر لے کہ آدمی کئی سال سے غائب ہے لہذا اس کی مال تقسیم کر لی جائے، تو استصحاب حال کی دلیل کی بنیاد پر اس کے میراث کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ چونکہ پہلے زندہ تھا اب بھی زندہ ہوگا، اور زندے کی میراث تقسیم نہیں کی جاتی، اس لیے چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دوسرے کے مال میں یہ مردہ ہے، اس لیے کہ اگر اس کا کوئی مورث مر جائے تو پھر اس کے لیے اس مورث کے مال میں سے ورثہ میراث نہیں ملے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ پہلے زندہ تھا اب بھی زندہ ہے اور زندہ اپنے مورث کے مال میراث کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے اس کے میراث میں اس کا بھی حق ہو، یہ حق استصحاب حال کی بنیاد پر ثابت نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے کہ یہ استصحاب حال دلیل ملزمہ نہیں ہے، اس کی بنیاد پر حق ثابت نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کی بنیاد پر اس کے حق کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس کے میراث کو مطالبہ کر لے تو اس میں اس کو زندہ تصور کیا جائے گا استصحاب حال کی بنیاد پر۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ استصحاب حال شارح کہتے ہیں کہ اسی جنس میں سے اور بھی بہت سارے دوسرے مسائل ہیں، اور بھی دوسرے بہت سارے مسائل ہیں جو فقہ میں مذکور ہے، وہ بھی اسی جنس میں سے ہے، یعنی جس میں اختلاف ہے استصحاب حال ہی کی جنس میں سے ہے، جو کہ فقہ میں مذکور ہے۔ دیکھو کتاب میں، مزہ تو نہیں آ رہا۔ آگے پھر عبارت رہ جائے گی۔ دیکھو بھائی، والاحتجاج باستصحاب الحال، اور استدلال کرنا حال کے استصحاب حال سے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا متن عطف علی التعلیل بالنفی، یہ تعلیل بالنفی پر عطف ہے، اے مثل الاضطراد الاحتجاج باستصحاب الحال، اضطراد کی طرح استصحاب الحال سے استدلال ہے، فی عدم صلاحیتہ للدلیل، اس کا وصف کی صلاحیت نہ ہونے کی، اس کا وصف کی صلاحیت کے لیے دلیل نہ ہونے میں، یہ استصحاب حال سے استدلال یہ بھی اضطراد کی طرح ہے، اور اس کا معنی ہے وَمَعْنَاهُ، استصحاب حال کا معنی ہے طلب صحبت الحال للماضی، حال کا ماضی کی صحبت کو طلب کرنا، معیت کو طلب کرنا، بِأَنْ يُحْكَمَ عَلَى الْحَالِ، اس طور پر کہ حال پر حکم لگایا جائے، بِمِثْلِ مَا حُكِمَ فِي الْمَاضِي، اسی کی طرح جس طرح کے ماضی میں حکم لگایا گیا،
وحاصلہ اس کا حاصل ہے ابقاء ما کان علی ما کان حالت موجودہ کو حالت سابقہ پر باقی رکھنا بمجرد انہ محض اس وجہ سے کہ لم یوجد لہ دلیل مزیل اس کے لیے کوئی ختم کرنے والی دلیل نہیں پائی گئی وہو حجت عند الشافعی رحمہ اللہ اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حجت ہے استدلالا ببقاء شرائع بعد وفاتہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وفات کے بعد احکام شرعیہ کے بقا سے استدلال کرتے ہوئے وعندنا هو ليس بحجت اور ہمارے نزدیک یہ استصحاب حال حجت نہیں ہے ہماری دلیل لأن المثبت ليس بمبق اس لیے کہ ثابت کرنے والی دلیل وہ باقی رکھنے والی نہیں ہوتی فلا يلزم ان يكون الدلیل اس لیے لازم نہیں آتا کہ وہ دلیل الذي اوجبه ابتداء فی الزمان الماضی کہ جس نے اس حکم کو زمانے ماضی میں ابتداءً واجب کیا ثابت کیا مبقیا له فی زمان الحال تو زمانے حال میں اس کو باقی رکھنے والا ہو یہ لازم نہیں آتا لأن البقاء عرض حادث غیر الوجود اس لیے کہ بقا وجود کے علاوہ ایک عرض ہے اور حادث ہے ولا بد له من سبب علی حدۃ اس لیے اس کے بقا کے لیے ایک علیحدہ سبب کا ہونا ضروری ہے واما بقاء الشرائع یہ ان کی دلیل کا جواب دے رہے رہا احکام شرعیہ کے باقی رہنا فلقیام الادلۃ علی کونہ خاتم النبیین تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پر دلائل کے قائم ہونے کی وجہ سے ولا یبعث بعدہ احد اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کو مبعوث نہیں کیا جائے گا کسی بھی ایسے شخص کو مبعوث نہیں کیا جائے گا ینسخها کہ جو اس احکام شرعیہ کو منسوخ کر دے لا بمجرد استصحاب الحال نہ کہ استصحاب حال کی وجہ سے وہ احکام شرعیہ اب تک باقی ہے وذالک یہ یہاں سے کون سا حکم شرعی میں استصحاب حال ثابت ہوگا اس کا محل بیان کر رہے ہیں وذالک اور وہ الاستصحاب بالحال وہ جو استصحاب حال ہے یتحقق وہ ثابت ہوتا ہے فی کل حکم ہر اس حکم میں عرف وجوبہ بدلیلہ جس کا وجوب یعنی ثبوت جس کا ثابت ہونا اپنی دلیل سے معلوم ہو گیا ہو ثم وقع شک فی زوالہ پھر اس کے ختم ہونے میں شک واقع ہو گیا ہو کیا واقع ہو گیا ہو شک واقع ہو گیا ہو من غیر ان یقوم دلیل بقائہ او عدمہ بغیر اس بات کے کہ اس کے بقا یا عدم بقا پر کوئی دلیل قائم ہو اس کے بقا اور عدم بقا پر دلیل قائم ہوئے بغیر مع التأمل والاجتہاد فیہ اس میں غور و فکر اور اس میں اجتہاد کرنے کے ساتھ فکان استصحاب حال البقاء علی ذلک الوجود تو اس حکم کے موجود ہونے پر حالت بقا کی معیت کا طلب کرنا یہ موجب ہوگا واجب کرنے والا ہوگا عند الشافعی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اے حجتاً ملزمتاً علی الخصم یعنی یہ استصحاب حال موجب ہوگا یعنی حجت ملزمہ ہوگا خصم پر الزام قائم کرنے والا ہوگا وعندنا اور ہمارے نزدیک لا یکون حجتاً موجبتاً یہ حجت مثبتہ موجبہ یعنی مثبتہ نہیں ہوگا ولیکنہا حجت دافعۃ لیکن یہ حجت دافعہ ہے لالزام الخصم خصم کے الزام کو دور کرنے کے لیے دافعہ ہے وفائدۃ الخلاف اور اختلاف کا فائدہ تظہر ظاہر ہوگا فیما اس میں ذکرہ جس کو مصنف نے ذکر کیا اختلاف کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جس کو مصنف نے ذکر کیا بقولہ اپنے اس قول سے حتیٰ قلنا فی الشخص
یہاں تک کہ ہم نے اس حصے میں کہا اذا بیع من الدار جس کو بیچا جائے گھر میں سے، وطلب الشریک الشفعۃ اور اس کا شریک شفع کو طلب کر لے، فانکر المشتری ملک الطالب ما فی یدہ فی ما فی یدہ اور مشتری طالب شفع کے طلب کرنے والے کی ملک کا انکار کر لے اس چیز میں کہ جو اس کے قبضے میں ہے، یعنی اس کے حصے میں، اے فی السہم الآخری اس حصے میں، اس دوسرے حصے میں، الذی فی یدہ کہ جو اس کے قبضے میں ہے، ویقول اور یہ مشتری کہے انہ بالاعارۃ عندک یہ تو تیرے پاس عاریت کے طور پر ہے، ان القول قولہ تو قول یہ مشتری کا قول، اے قول المشتری پھر قول معتبر ہوگا، مشتری کا قول معتبر ہوگا، ولا تجب الشفعۃ الا ببینۃ اور شفع واجب نہ ہوگا، ثابت نہ ہوگا مگر بینہ سے، لأن الشفیع یتمسک بالاصل اس لیے کہ شفیع استدلال کرتا ہے اصل سے، وہ اصل سے استدلال کرتا ہے، وبأن الید دلیل الملک ظاہراً اور یہ جو قبضہ ہے یہ ملکیت کی دلیل ہے ظاہراً، والظاہر یصلح لدفع الغیر ظاہراً یعنی استصحاب حال سے، اور یہ جو ظاہر ہے استصحاب حال یہ یصلح لدفع الغیر یہ غیر کے دفع کرنے کی صلاحیت تو رکھتی ہے، لا لالزام الشفعۃ علی المشتری فی الباقی نہ کہ باقی حصے میں مشتری پر شفع کو لازم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تجب بغیر البینۃ یہ شفع واجب ہوگا بغیر بینہ کے، لأن الظاہر عندہ اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ظاہر ہے استصحاب حال یصلح للدفع والالزام جمیعا یہ دفع کی اور لازم کرنے دونوں کی صلاحیت رکھتی ہے، فیأخذ الشفعۃ من المشتری جبراً اس لیے شفیع مشتری سے زبردستی شفع لے لے گا۔ شارح کہتے ہیں ماتن نے وإنما وضع المسألة فی شخص ماتن نے اس مسئلے کو رکھا ہے بیان کیا حصے میں، شریک فی الحصے میں، لیتحقق فیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ تاکہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ثابت ہو، اذ هو لا یقول بشفعۃ فی الجوار اس لیے کہ وہ پڑوس میں شفع کے قائل نہیں، وعلی ھذا قلنا اس وجہ سے ہم نے کہا فی المفقود مفقود شخص میں کے بارے میں انہ حی فی مال نفسہ وہ اپنے ذات کے مال میں زندہ ہے، اس لیے فلا یقسم مالہ بین ورثتہ اس لیے ورثہ کے درمیان میں اس کے مال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، میت فی مال غیرہ اور وہ دوسرے کے مال میں مردہ ہے، اس لیے فلا یرث من مال مورثہ اس لیے وہ اپنے مورث کے مال میں کا وارث نہیں ہوگا، لأن حیاتہ باستصحاب الحال اس لیے کہ اس کا زندہ ہونا یہ استصحاب حال کی وجہ سے ہے، وهو يصلح دافعا لورثته اور یہ اس کے ورثاء کو دور کرنے کی صلاحیت تو رکھتی ہے، لا ملزما علی مورثه نہ کہ اس کے مورث پر اس کو لازم کرنے والی ہے۔ ومن هذا الجنس اور اسی جنس میں سے ہے مسائل اخر کثیرۃ دوسرے بہت سارے مسائل ہے، مذکورۃ فی الفقہ جو فقہ میں موجود ہے، مذکور ہے۔ حاضری لگا ہوا ہے میرا۔ السلام علیکم۔